شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ ناظرین و حضرات، آج ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے کہ ایک عورت اللہ کے حکم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے۔ اس کو سن کر آپ کو عبرت حاصل ضرور ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک واچ ضرور کریں۔ ناظرین و حضرات، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس شخص کو روتا دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ قبر میری بیوی کی قبر ہے، یہ میری چاچا کی بیٹی تھی اور میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ ایک مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا یہی کہنا تھا کہ قبر ایک دم سے اچانک پھٹی اور ایک حبشی غلام اس قبر سے باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ۔ اس شخص نے یہ کہا اور آگ فوراً بجھ گئی۔ اس حبشی کو دیکھ کر وہ شخص بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے، میری بیوی کی قبر تو وہ دوسری والی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو حکم دیا کہ تم مردہ ہو کر دوبارہ اسی قبر میں چلے جاؤ۔ تو ایک دم سے وہ حبشی دوبارہ سے نیچے گر گیا اور قبر میں واپس چلا گیا۔ اس قبر کو مٹی سے ڈھک دیا گیا۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردہ تو زندہ ہو جا۔ آپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ قبر فوراً پھٹ گئی اور ایک خوبصورت لڑکی اس قبر سے نکلی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ علیہ السلام، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ شخص اپنی بیوی سے مل کر بہت زیادہ خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس شخص کو نیند کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزرنا ہوا۔ شہزادے نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو وہ اس کو پسند آ گئی۔ اس خوبصورت عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس شہزادے کے ساتھ چل بڑھی اور اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دوستو، وہ شخص اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک جا پہنچتا ہے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو اسی محل میں دیکھتا ہے اور شہزادے سے کہتا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادہ اس شخص سے کہتا ہے کہ یہ تو میرا پیار ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ اس خوبصورت عورت سے ہی پوچھ سکتے ہو کہ وہ کس کا پیار ہے اور کس کی بیوی ہے۔ اس عورت سے پوچھنے پر وہ عورت کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں شہزادے کا پیار ہوں۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ یہ شخص مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ اتنے میں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ عورت کہتی ہے، یا عیسیٰ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو شہزادے سے پیار کرتی ہوں اور اسی کا پیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عورت، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تجھے دوبارہ بخشی ہے اس کو واپس کر دے۔ تو وہ عورت ایک دم سے دھڑام نیچے گرتی ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا اور دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی کو دیکھ سکتا ہے، اور جو شخص
ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا تھا اور کافر ہو کر دوبارہ سے مری ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، حبشی کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس عورت کا خاتمہ کافر پر ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم کھائی کہ اب میں دوبارہ کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور وہ وہاں سے چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس نے نماز ادا کی اور عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ پھر کچھ دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو، نبی سے فرما برداری کا انعام ہی ایمان ہے، اور نبی سے نافرماداری کا نام ہی بے ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، بردار بنا کر رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔